السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو آپ میں سے کون پہلے یہ اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجئے۔ من تحزنی فقلی رطبا کری اشربی۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو پہلا ہے فناداها من تحتها ألا فراغ قد جعل ربك تحتك سريا۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ فَرَاغْ جَنِيًّا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ فراغ و فراغ أين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فراغ فلن أكلم اليوم إنسيا۔ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ عيشة عساء دخان يبدأ۔ جی شکریہ۔ ثم استوى إلى السماء وهي فراغ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعئين۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آگے کیا ہے؟ فألقى فراغ فإذا هي ثعبان مبين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ونزع فراغ فإذا هي بيضاء للناظرين۔ نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ فهو في فراغ راضية فهو في عيشة راضية۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے آپ میں سے کون اوپر والی رو کو کمپلیٹ کرتا ہے؟ حملة تقاصر مقابل تعلمون یا یعلم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تین زیتون طور سینین البلد الامین واد۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سيارة وارد دلو بداعة ناسية۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ میں سے کون اوپر والی رو کو کرتا ہے؟ سمعت مقرهن ارسلت متقعا سکین قالت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أمي أرضي ألقي اليم۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ خذي کلی اشربی کری کولی۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب یہ آخری تصویریں جو ہیں نیچے۔ سرية تسقي نخلة تساقط رطبا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سماء أرض دخان يد۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ عصا ثعبان أبيض أسود۔
جی آپ بتا سکتے ہیں کہ ابیض کی مؤنث کیا ہے بیضا، اور اسود کی؟ سودا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے، اب ہم ان تصویروں کو پہلے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں انظر، دیکھو، وستمع، اور دھیان سے سنو. تو یہ جو ہے ہمارا فوکس اس پر ہے، یعنی یہ والد ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ابن. جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا امن، یہاں ہے ابن. ابن کی جمع آبا، ابن آبا. اب دیکھیں یہ ایک شخص ہے، یہ جا رہا ہے. تو جانے کے عمل کو، یعنی جب کوئی جاتا ہے اس کا جو ماضی ہے وہ ہے ذہب. ذہب وہ گیا، ذہب وہ گیا، ذہب وہ گیا. اب یہاں پہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ریس ہے. جب یہ عمل ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دوڑ رہے تھے، ہم دوڑنے میں مشغول ہو رہے تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نستبق. یعنی وہ کہیں گے نستبق، ہم دوڑ رہے تھے، ہم ریس کر رہے تھے، ہم مشقت کر رہے تھے دوڑنے کی. اب یہاں دیکھیں اس صورت میں کیا ہے، یہ شخص جو ہے یہ چھوڑ کر جا رہا ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر آپ اسے تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کر کے دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے، اس کی شکل سے، اس امیج سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی شخص ہے جو کہ اب جا رہا ہے، یہ کسی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ہم کہیں گے تارکا، اس نے چھوڑا. یہاں کہا ذہبا، وہ گیا، تارکا اس نے چھوڑا. اگر آپ اس پر غور کریں تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس نے ترک کر دیا. جیسے کوئی عمل برا عمل ہے تو ہم کہتے ہیں فلانی شخص نے فلانی کام ترک کر دیا. تو ترکا اس نے چھوڑا، ذہبا وہ گیا. اب یہاں دیکھیں جو سامان ہوتا ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے بضاعہ پڑھا تھا، یعنی جو ان کا سامان تھا، سفر کا سامان، اسے ہم بضاعہ کہتے ہیں. تو متا بھی اس کا اور ایک ورڈ ہے جس کا انگلش ایکویلنٹ پوزیشن ہے یا گڈس ہے. تو متاؤن، متاؤن ہوتا ہے سامان، یعنی جنرل نیم ہے متاؤن، سامان. اب یہاں پہ دیکھیں یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، اکلا. یہاں پہ ہم نے کہا ذہبا وہ گیا، ترکا اس نے چھوڑا، اکلا اس نے کھایا، اس نے کھایا، یعنی اکلا اس نے کھایا. اب دیکھیں اس صورت کو دھیان سے دیکھیں، یہ ایک ولف کی تصویر ہے، یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ زیب، زیبن، زیبن. تو یہ کیا ہے؟ زیبن. اب یہاں جو آخری صورت میں کیا ہے، مثلا یہ بائی بہن ہے، تو بائی کو ہم کہتے ہیں اخن اور بہن کو کہتے ہیں اختن. ایک بار دہراتے ہیں، ذہبا وہ گیا، ترکا اس نے چھوڑا، اکلا اس نے کھایا. ابن والد کو کہتے ہیں، آبا اس کی جمع ہے. نستبقو ہم آگے مشغول ہوئے تھے دوڑنے میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا متا، یہ بھی ہم کہتے ہیں اردو کے جملوں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ متائی دنیا ہے، یہ دنیا کی متا ہے، یعنی سامان. اب یہاں پر جو نیا کلمہ ہے وہ ہے زیب. زیب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو انگلش میں ہم ولف کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے فوکس، اسے ہم کہتے ہیں ثعلب، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ زب ہے، یعنی یہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور یہ شکار بھی کرتا ہے، یعنی یہ ایک پریڈیٹر ہے. اس کے بعد بائی اور بہن کو کیا کہتے ہیں؟ بائی کو کہتے ہیں اخن اور بہن کو کہتے ہیں اختن. آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکل کو دیکھنا ہے اور ورڈ کو سننا ہے. جی ابن، آبا، ذہب، نستبق، ترک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاعن، اکالا، زیبن، اخن، اختن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب آبا ذهب نستبق ترك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع، اکلا، ذئب، آخن، اختن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ابن آبا ذهب نستبق ترك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاعن، اکلا، ذیبن، اخن، اختن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب آبا ذهب نستبق ترك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع أكل ذئب أخ أخت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ابن، آبا، ذهب، نستبق، ترک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع أكل ذئب أخ أخت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ابن، آبا، ذهب، نستبق، ترک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع أكل ذئب أخ أخت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب آبا ذهب نستبق ترك.
جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع أكل ذئب أخ أخت. جی شکریہ. دیکھیے یہ ہے آج ہماری لرننگ، یعنی آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ان شکلوں کو ذہن میں اتارنا ضروری ہے. تو دیکھیے ابن ہوتا ہے والد صاحب کو ہم کہتے ہیں ابن، اس کی جمع ہے آبا. ذہبا کا مطلب ہو گیا وہ گیا، یعنی وہ گیا. ترکا ہوتا ہے اس نے چھوڑا. نستبقو ایک لوگوں کا جتھا کہے گا کہ ہم چلے گئے، ہم دوڑتے دوڑتے مشغول ہو گئے، ہم ریس کر رہے تھے، ہم دوڑنے کی ریاضت کر رہے تھے. وہ ہمیں آیت سے پتہ چل جائے گا. متا کہتے ہیں سامان کو. اکلا اس نے کھایا، یعنی اکلا ذہبا ترکا یہ تینوں ماضی کے صیغے ہیں، اور مطلب کیا ہے؟ اس نے کھایا. اور یہاں یہ جو زیبن ہے، زیبن ہم ولف کو کہتے ہیں، اردو میں اسے بھیڑیا کہتے ہیں. یہ لومڑی سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں بائی اور بہن کی جو شکل ہے، بائی کو ہم کہتے ہیں اخن اور بہن کو کہتے ہیں اختن. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر میں مخاطب کی طرف آئیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے انتا انت، یعنی بس آج کا لیسن یہ ہے انتا انت، یعنی جب ہم سامنے والے سے کہیں آپ، اگر وہ مذکر ہے تو انتا، اور اگر وہ مونث ہے انتی. انتا انتی، انتا انتی. اس کا ترجمہ تو سے بھی کرتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لہجے میں بتانا چاہیں. آپ کہہ کر بھی کہہ سکتے ہیں اور تو کہہ کر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو پروناؤنس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج ہم اس میں کیا کریں گے؟ سیکنڈ پرسن کے لیے، یعنی جو آپ کے سامنے ہے اسے آپ کہیں گے انتا. آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ یہاں تھے، آپ وہاں تھے، تو انتا انتی. آئیے اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے صفر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. اس کے بعد ملٹیپلز میں عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. پھر یہ جو 11 سے 19 کی گنتی ہے یہ بڑی ٹپیکل ہے کیونکہ اس میں واو نہیں آتا، تو لہٰذا اس کو ہم یاد ہی رکھیں گے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. باقی جو بھی یہاں سے آگے ہے وہ چاہے 21 ہے، 31 ہے، 41 ہے، اور آج جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 51. تو ان میں کیا کرتے ہیں ہم ان یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کو ان کے عقود سے ملاتے ہیں. یعنی واحد و عشرون 21، اسی طرح واحد و ثلاثون 31، اسی طرح واحد و اربعون 41. اب آج کیا ہے؟ بالکل اسی پیٹرن میں پہلے ہم ونس پلیس کے ڈیجٹ کو نام دیتے ہیں اور پھر ٹینس پلیس کے، یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں 51. نہ نہ نہ، یہاں پہ پہلے ہمیں 1 بتانا ہے پھر 50، یعنی واحد و خمسون، اثنان و خمسون، ثلاثہ و خمسون، اربع و خمسون، خمسہ و خمسون، ستہ و خمسون، سبع و خمسون، ثمانیہ و خمسون اور تسعہ و خمسون. چلیے آگے آئیے اور اس سے مکمل کیجئے. واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمسة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة وخمسون، ثمانية وخمسون، تسعة وخمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سر واحد و خمسون، اثنان و خمسون، ثلاثہ و خمسون، اربعہ و خمسون، خمسہ و خمسون، ستہ و خمسون، سبعہ و خمسون، ثمانیہ و خمسون، تسعہ و خمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمسة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة وخمسون، ثمانية وخمسون، تسعة وخمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب آپ مصحف کھولیں گے اور جب آپ قرآن کریم کی کوئی صورت کھولیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی آیات ہے. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آج سے آپ اسے بھی دیکھا کریں. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر والوں کو اس ڈائریکشن میں جلدی ادا کرتا ہے؟ ستة وخمسون، أربعة وخمسون، ثمانية وخمسون، اثنان وخمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خمسة وخمسون، واحد وخمسون، ثلاثة وخمسون، تسعة وخمسون، سبعة وخمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اس ڈائریکشن میں کیجئے. اثنان وخمسون، ثمانية وخمسون، أربعة وخمسون، ستة وخمسون. جی بہت خوب. أربعة وخمسون، تسعة وخمسون، ثلاثة وخمسون، واحد وخمسون، خمسة وخمسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اسے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا کلام کیا ہوتا ہے. اللفظ المرکب مفید، اقسامہ ثلاثہ، اسم فعل وحرف، جمع الاسم اسماء، يعرف الاسم بالتنوین ودخول الف ولام، بالخفض وحروف الخفض، في من عن الى على، با کاف لام، حروف القسم با تا واو، وحروف النداء یا ایھا یا ایتھا، تاء مربوطہ منفصل متصل. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل میں ہم نے پڑھا الفعل الحدث والزمن، جمع افعال، الزمنۃ ثلاثہ، الماضی والحال والمستقبل. پھر حال اور مستقبل کو ہم نے مضارعہ میں دیکھا. اور اس کی معرفت میں ہم نے کیا پڑھا؟ یعرف بقد وسین وسوف
वताई तानीस अस्साकिना वताउल मुतहर्रिका वनून التوكيد الثقيلة والخفيفة वयाए मुखातबा याउल मुखातबा जो कि मुजारिया और अमर में आता है। उसके बाद हर्फ में हमने पढ़ा ला युकबलु अलामतुल इस्म वला अलामतुल अफ़आल, जिसमें ना इस्म की अलामत लगती है और ना फ़ेल की। हर्फ की जमा हुरूफ है और हमने पढ़ा ये मोहताज होते हैं, अक्सर इनका काम मिलाने का होता है। इसमें हमने दो पढ़े, हुरूफुल मबानी जिनको हम हुरूफुल हिज्जा कहते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर है? हुरूफुल मानी, यानी जो जुमले में माने के लिहाज से हमें पता चलते हैं। फिर हमने कहा कुछ मुख्तस होते हैं जो कि सिर्फ इस्म के साथ लगते हैं, कुछ सिर्फ अफ़आल के साथ लगते हैं, लेकिन कुछ गैर मुख्तस होते हैं जो कि इस्म के साथ और फ़ैल के साथ यकसां इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए एक बार इनको भी रिवाइज कर लीजिए। मस्जिदुन, बैतुन, किताबुन, कलमुन, सरीरुन, नजमुन। जी बहुत खूब। कुर्सियुन, बाबुन, मिफ्ताउन, जमलुन, हिमारुन, कमीसुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले की क्लास में हमने ज़माइर पढ़ी थी। ज़माइर अस्मा में से है, मिन अनवाइल अस्मा। और ये ज़माइर क्या करती है? ये ज़माइर दल्ला अलल इस्मुल मख्फी, यानी जब इस्म छुप जाता है तो इसके बदले आती है ज़मीर। तो इंग्लिश में हमने कहा कि ज़माइर यानी प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो फिर हमने देखा कि इसकी दो ही किस्में हैं। एक होती है बारिज़ा, जो लिखी होती है, दिखती है, विविड और ओपन होती है। कुछ होती है जो मुस्ततिर होती है, यानी हम जब मीनिंग करते हैं उसमें हम तर्जुमे के वक्त वो लिखते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमने क्या समझना है कि ज़माइर दो किस्म की होती है, कुछ लिखी होती है और कुछ छुपी होती है। फिर हमने ये जो लिखी होती है या तो ये मुत्तसिल होती है या ये मुनफसिल होती है। मुनफसिल यानी फासले से है और मुत्तसिल यानी सफिक्स होती है। फिलहाल हमारा फोकस मुनफसिला पर है। तो देखिए इससे पहले की क्लास में अल्लाह ताला की तौफीक से हमने थर्ड पर्सन से शुरू किया था, यानी गायब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर वो मुज़क्कर है तो हम कहते हैं हुआ, अगर वो मुअन्नस है तो हम कहते हैं हिया। तो हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए। इंग्लिश का इसका इक्विवेलेंट क्या है? हुआ का इक्विवेलेंट है ही और हिया का इक्विवेलेंट है शी। और फिर हमने ये कहा था हुआ को जहन में लाते हुए हम अपनी गर्दन या अपने हाथ को दाईं तरफ देखेंगे, हुआ यानी वो लड़का, और बाईं ओर हिया वो लड़की। हुआ हिया ही शी। तो चलिए आप में से कौन ऊपर वालों में हुआ हिया से पहचानेगा? यानी आपने यूं कहना है, मिसाल के तौर पर ये ताजिर है तो आप कहेंगे हुआ ताजिरुन हिया मुदर्रिसतुन। हुआ ताजिरुन हिया मुदर्रिसतुन, हुआ तालिबुन हिया तबीबतुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हिया तालिबतुन, हुआ तबीबुन, हिया ताजिरतुन, हुआ मुदर्रिसुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हुआ ताजिरुन, हिया मुदर्रिसतुन, हुआ तालिबुन, हिया तबीबतुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हिया तालिबतुन, हुआ तबीबुन, हिया ताजिरतुन, हुआ मुदर्रिसुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हमने पढ़ा था अल्लाह ताला की तौफीक से कतबा उसने लिखा, करा उसने पढ़ा, दखला वो दाखिल हुआ, जलसा वो बैठा, कौमा वो खड़ा हुआ, यानी वो। और इसी के पैरेलल हमने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कतबत उसने लिखा, करात उसने पढ़ा, दखलत वो दाखिल हुई, जलसत वो बैठी, कौमत वो खड़ी हुई। और फिर हमने क्या कहा कि इसमें हुआ पोशीदा है, क्योंकि कतबा में हम क्या कहते हैं, यानी उसने लिखा, कतबा वो लिखा, फिर सही तर्जुमा करते हैं उसने लिखा। तो इनमें क्या करना है, आप में से कौन एक बार हुआ को इसके साथ पढ़कर दोहराएगा और हिया को इनके साथ दोहराएगा? इस वजह से क्योंकि हम कहते हैं कि इनमें हुआ और हिया यानी मुस्ततिर है, छुपी हुई है। हुआ कतबा, हुआ करा, हुआ दखला, हुआ जलसा, हुआ क़ामा। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हिया कतबत, हिया करात, हिया दखलत, हिया जलसत, हिया क़ामत। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से करेंगे अज़्ज़माइर अल मुनफसिला, यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस का सिलसिला हमने शुरू किया है, जो कि डिटैच होती हैं, फासले पर होती हैं। इसमें आज हम वाहिद मुखातब की तरफ आएंगे, जिसे हम सेकंड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। पहले एक बार फिर से सुनिए, जो बात करता है उसे हम मुतकल्लम कहते हैं। जिसके साथ वो बात कर रहा है, जिसे वो बसा औकात आप करके कहता है, फिर आपने ऐसा किया, फिर यूं किया, फिर आपने ये किया, तो इसको हम मुखातब कहते हैं, यानी जिसके साथ वो मुखातब है। अब अगर ये मुज़क्कर है तो वो कहेगा अंत, और अगर ये मुअन्नस है तो ये कहेगा अंते, यानी ये इससे मुखातिब करके कहेगा अंत अगर ये लड़का है, और अगर ये लड़की है तो ये कहेगा अंते। अब जरा यूं भी इसको समझने की कोशिश करते हैं।
مثال کے طور پر یہ ایک بھائی ہے اور یہ ایک بہن ہے، تو یہ بھائی اور بہن ہے، تو بھائی جب بہن سے کہے گا یہ کہے گا انت، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور بہن واپس جب کہے گی بھائی سے وہ کہے گی انت، یعنی جس کی طرف ہم مخاطب ہیں اگر وہ مذکر ہے تو اس کی طرف مخاطب کرتے ہوئے ہمیں کیا کہنا ہے انت، اور اگر جس کی طرف ہم مخاطب ہیں اس کی اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے انت۔ یعنی اب ہمیں ذہن میں کیا رکھنا ہے، سامنے کوئی ہے یا فون پر کوئی ہے جس سے کہ ہم مخاطب ہیں، اس کو کچھ کہنے کے لیے ہم کیا کہیں گے انت، مذکر کے لیے۔ اس کے لیے ہم اپنے ہاتھ کو سامنے کی طرف ایک انگلی کھول کر کہہ سکتے ہیں انت۔ اردو اور انگلش میں اس کو بسم، یعنی اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں آپ، اور انگلش میں یو، چاہے میسکولائن ہو یا فیمینائن، لیکن عربی میں کیا ہے، مذکر کے لیے انت اور مؤنث کے لیے انت۔ اسے ایک بار دھیان سے دیکھیے، ہوا اور ہیا میں ہم نے کہا ہم اپنی گردن دائیں اور بائیں ہلائیں گے، لیکن انت اور انتی کے لیے ہم اپنی نظر کو سامنے رکھیں گے، دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں گے ایک انگلی کر کے انت، بایاں ہاتھ انت۔ اب آئیے دیکھیے یہ کچھ کام کر رہے ہیں، جیسے میرے سامنے کوئی لڑکا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں کتبت، آپ نے لکھا، قرأت، آپ نے پڑھا، دخلت، آپ داخل ہو گئے، جلست، آپ بیٹھے، قمت، آپ کھڑے ہوئے۔ اب مثلا میرے سامنے بہن ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ کام کیے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا کتبت، آپ نے لکھا، قرأت، آپ پڑھی، دخلت، آپ داخل ہوئی، جلست، آپ بیٹھی، قمت، آپ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر ان افعال میں تا تے بالکل اسی پیٹرن میں انت انت، یعنی جو انت اور انت کی ضمیر ہے وہ ان میں انکلوسیو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کتبت، آپ نے لکھا، تو نے لکھا، تو نے سامنے کی طرف، تو نے لکھا، کتبت، تو نے لکھا، یعنی انت اور انت، اور فعل میں کتبت کتبت۔ تو آپ میں سے کون اسے بس پڑھے گا ایسے؟ لیکن دیکھیے آپ نے زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ پہ، کوئی رٹا نہیں لگانا، ایک لاجیکل سیکوینس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ أنت كتبت، أنت قرأت، أنت دخلت، أنت جلست، أنت قمت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنت كتبت، أنت قرأت، أنت دخلت، أنت جلست، أنت قمت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آئیے آخر پر ہم قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ نمبر 80 کی یہ 2 آیت مبارکہ ہیں۔ پہلی آیت کو دوسری آیت کو مکمل سمجھنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی برتتا ہے، فانت له تصدى، اور آپ اس کی فکر میں پڑے ہیں اور آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو انت، آپ، یہاں پہ آپ کا جو خطاب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ عبسہ کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے پرواہ ہے آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، آپ، تو انت۔ اگلی آیت کو دیکھیں، سورہ نمبر 88 کی آیت 21 ہے، فذکر انما انت مذکر، فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، انما، در حقیقت، انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ نمبر 20 کی آیت 42 میں ہے، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهب، جاؤ، انت، آپ چلے جاؤ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ چلے جاؤ، واخوک، اور آپ کا بھائی، آپ اور آپ کا بھائی چلے جاؤ، بآیاتی، میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا، میرے ذکر میں، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اب سورہ یوسف کی آیت 90 میں دیکھیں، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، قالوا، انہوں نے کہا، أئنك، کیا بے شک آپ، لأنت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو، یعنی انہوں نے اس کو پہچانا، کہا، بھائیوں نے کہا کیا تم ہی یوسف ہو، قال، اس نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی یعنی بنیامین ہے۔ تو آج کا فوکس انت، آپ، انت، آپ، انت، آپ، انت۔ أما من استغنى فأنت له تصدى۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ فذکر انما انت مذکر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سورہ یوسف کی آیت 17 کو ایک بار دیکھ لیجئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے والد صاحب، انا بے شک ہم، ذہبنا ہم گئے، نستبقو دوڑنے میں، ہم دوڑنے میں مشغول ہو گئے، ہم دوڑنے لگ گئے. وترکنا یوسف اور ہم نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، پس اکلہ اسے کھا لیا، الذئب بھیڑیے نے، اسے ایک ولف نے کھا لیا. وما انت اور نہیں ہے آپ، بمؤمن لنا ہمارا ایمان لانے والے، ہماری بات ماننے والے، ولو کننا صادقین اگرچہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہوں. یعنی آپ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے. ہمارا کہنا کیا ہے کہ جب ہم مشغول ہو گئے دوڑنے میں، دوڑنے لگ گئے، ریس کر رہے تھے، تو ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہوں. اب دیکھیں آخر پر سورہ نمبر 28 کی آیت 7 میں ہے. یہ ہم نے بار بار پڑھی ہے، آج اسے کس کانٹیکسٹ میں ہم پڑھیں گے اسے غور سے سنیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف کہ تو اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ اب یہاں پہ فوکس کرنا ہمیں خفت پہ. تو خفت یعنی تو خوف کھائے. پتہ یہ چلا کہ اس میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے. فَإِذَا خِفْتِ جب تو خوف کھائے، جب تمہیں کسی ڈر کا اندیشہ ہو، علیہ تو پھر کیا کر دینا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي اور نہ خوف کھانا، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غم کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ بے شک ہم اسے لوٹا دیں گے، الیک تیری طرف، وَجَائِلُوهُ اور اسے بنا دیں گے، من المرسلین پیغمبروں میں سے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قالوا يا أبانا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شکریہ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر میں جو ضمائر بارزہ ہیں یعنی جو لکھی ہوتی ہیں ان میں ہم نے آج انتا اور انتی کے بارے میں پڑھا. انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے. تو انتی کی جو مثال ہے ہمیں قرآن کی کسی آیت سے نہیں ملی. پھر ہم نے کیا کیا، یہ جو ضمیر مستتر ہے یعنی ہم نے جو ابھی آیت تلاوت ہوئی خفت سے انتی کی ضمیر کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھا. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.